مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس کتنی دیر تک بیٹھنا چاہیے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو اس میں دیکھیں مسلم شریف کے اندر یہ ہمیں صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ وصیت ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے تم دفن کر چکو تو میری قبر کے پاس اتنی دیر تک بیٹھنا جتنے میں ایک اونٹ کاٹ کر تقسیم کیا جا سکے۔ تو یہ صحابی رسول نے وصیت فرمائی ہے، تو ہمیں بھی اپنے لیے وصیت کرنی چاہیے اور اپنے مردوں کی قبروں پر دفن کرنے کے بعد کم از کم اتنی دیر قریبی رشتہ داروں کو، بیٹے کو، اولاد کو، بھائی وغیرہ کو رکنا چاہیے جتنی دیر میں اونٹ کٹ کر تقسیم کیا جا سکے۔ تو 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ یہ ایسا پیریڈ ہے کہ جس میں اونٹ کو اگر تیزی سے کاٹا جائے اور تقسیم کیا جائے تو 1 ڈیڑھ گھنٹے میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو 1 ڈیڑھ گھنٹے تک قبر کے پاس رکنا یہ بہتر عمل ہے، اس سے مردے کو وحشت کم ہوگی، اکیلا تنہائی کم فیل ہوگی اور اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اب 1 ڈیڑھ گھنٹے تک وہاں بیٹھنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کر وہاں پہ فیس بک چلانا ہے یا دنیاوی باتیں کرنی ہے، نہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مردے کو جب تم دفن کر چکو تو اس پر سورہ بقرہ کا اول اور سورہ بقرہ کا آخر تلاوت کرو۔ تو سورہ بقرہ کا اول یعنی الف لام میم سے مفلحون تک تلاوت کرنی ہے، اور آخر یعنی آمن الرسول سے سورہ بقرہ کے ختم ہونے تک جتنی بھی قرات ہے وہ مردے کے پاس قبر کے قریب یہ قرآن مجید تلاوت کرنا، یہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مردہ جب قرآن مجید سنے گا تو قبر کی وحشت بھی دور ہوگی اور اسے منکر نکیر کے جوابات میں بھی انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ تیسرا جو کام آپ نے کرنا ہے، سورہ بقرہ اول آخر آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد مردے کے قریب، قبر کے قریب بیٹھ کر اتنی آواز سے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے کہ مردے تک آپ کی آواز پہنچے۔ سورہ یاسین قبر کے اندر بندے کی وحشت دور کرنے کے لیے اور قبر کے جوابات میں آسانی کے لیے اور آخرت کی منازل کو آسان کرنے کے لیے شاندار سورہ پاک ہے سورہ یاسین۔ بہت سارے بزرگان دین نے اپنے بچوں کو اپنے انتقال کے بعد لوگوں کو یہ وصیت کی ہے کہ تم نے قبر پر آ کر میری قبر پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اور حدیث پاک بخاری میں آتا ہے کہ جب تم مردے کو دفن کر دیتے ہو تو یہ مردہ تمہارے قدموں کی آوازوں کو بھی سنتا ہے، بخاری کہتی ہے۔ تو مردہ بالکل بہرا اور بے حس نہیں ہو جاتا، بخاری کہتی ہے کہ منکر نکیر کے سوالوں کو بھی سنتا ہے، اور جب تم اوپر چل رہے ہوتے ہو نا تو تمہارے قدموں کی آواز بھی اس مردے کو آ رہی ہوتی ہے۔ تو قدموں کی آواز آتی ہے، السلام علیکم یا اہل القبور ہم کہتے ہیں تو قبر میں مردے کو آواز آتی ہے، ورنہ بہروں کو اور بے حصوں کو سلام کرنے کا حدیث میں ذکر نہ ہوتا، وہ سنتے ہیں تبھی ان کو آواز آتی ہے، اور بخاری تو کہہ رہی ہے کہ قدموں کے سننے کی آواز آتی ہے۔ تو سورہ یاسین کی بھی آواز ان تک پہنچے گی ہلکی آواز سے، اتنی کہ مردے تک پہنچے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کریں اور پھر اس مردے کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدم یہ رہے، اس کے حوالے سے دعا کریں۔ بیٹا ہو تو وہ گڑ گڑا کر رو کر دعا کرے، اور مردے کو پھر تلقین بھی کی جائے۔ یہ تلقین کرنے کا معاملہ پہلے آ جاتا ہے، تلقین بھی کی جائے، اس کا شرعی طریقہ پورا ایک موجود ہے، اس طریقے سے تلقین کی جائے۔ تو یہ 1.5 گھنٹہ جو آپ مردے کی قبر پر گزاریں گے، یہ اس مردے کو تسکین پہنچانے کے لیے، اس کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اور آخرت کی منازل آسان کرنے کے لیے اور منکر نکیر کے سوالات میں ثابت قدم رہنے کے لیے، یہ 3-4 سٹیپس انتہائی شاندار ہیں۔ ماں باپ نے ساری زندگی خدمت کی ہے تو بچوں کو چاہیے کہ 1.5 گھنٹہ ضرور نکالیں۔ اگر کوئی سیکیورٹی رسک ہے کہ وہاں پہ تنہائی میں نہیں بیٹھا جا سکتا، کوئی ڈکیت آ جائیں گے تو الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا کوئی رسک نہیں ہے تو وہاں پر آرام سے بیٹھ کر ان چیزوں کا اہتمام کریں تو مردے کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کے بچے جب دیکھیں گے کہ ابا نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد اتنے اہتمام سے قبرستان میں بیٹھنے کا اور دادا کی وحشتوں کو دور کرنے کے لیے قرآن مجید کا اہتمام کیا تھا، تو جب آپ کا انتقال ہوگا تو بچے بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کریں گے۔ آپ کے لیے بھی فائدہ، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی انشاءاللہ بہترین فائدہ ہوگا۔